السلام علیکم، میں ہوں جاں محمد آصف دھلیجہ اور آپ میرا یوٹیوب کا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے نیوٹرلز کے بارے میں کہ نیوٹرل کیا ہیں، نیوٹرل اس وقت کیا کر رہے ہیں اور نیوٹرل کیا کر سکتے ہیں۔ 2018 جب الیکشن ہوا تھا تو اس ٹائم سابقہ حکومت مسلم لیگ نواز کی تھی۔ اس الیکشن کے بعد پاکستان میں تبدیلیاں ہوئی، کچھ انتخابی جو صورتحال تھی اور اس میں جو نعرے اور تقریریں تھیں وہ تھوڑی سی الگ تھیں، اور آج بھی کچھ صورتحال 2018 کی طرح بن رہی ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے جو قائد تھے میاں محمد نواز شریف صاحب، سابق وزیر اعظم، وہ ایک نعرہ لگاتے تھے کہ خلائی مخلوق، اور 2021 میں جب عمران خان کی حکومت کی تو یہ نعرہ لگاتے ہیں نیوٹرل۔ تو نیوٹرل اور خلائی مخلوق آخر کار پاکستان میں کیا کر رہے ہیں، ان کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ ہر عام پاکستانی سوچتا ہے، آپ بھی سوچتے ہوں گے، میں بھی سوچتا ہوں، ہم لکھتے بھی ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، سوشل میڈیا دیکھیں تو بھرا پڑا ہے، یوٹیوب دیکھیں تو بھرا پڑا ہے، اور اگر ہم الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی طرح طرح کے جو ہے نا سوالات کھڑے کیے جاتے ہیں، کبھی خلائی مخلوق، کبھی نیوٹرل۔ تو نیوٹرل بھی اور خلائی مخلوق بھی ہیں تو وہی ایک ہی لوگ ہیں جو ملک کو چلا رہے ہیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ انہی کی وجہ سے پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں اور تمام تر تیاریاں مکمل ہوتی ہیں، اور آج بھی وہی صورتحال ہے پاکستان میں۔ ہم کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے، سوال میرا پھر بھی وہی ہے کہ ہم کب تک اپنے اداروں پر تنقید کریں گے، ہم کب تک اپنے اداروں کی رجیم چینج کرتے رہیں گے۔ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ رجیم چینج ہوئی ہے، اگر یہ پاکستان کے ساتھ رجیم چینج ہوئی ہوتی بیرونی مداخلت یا سازش کی وجہ سے، تو جب مسلم لیگ نون کا دور تھا تو نواز شریف صاحب خلائی مخلوق کا کہا کرتے تھے، اس وقت بھی لگتا ہے کہ رجیم چینج ہوئی تھی۔ اس وقت پاکستانی قوم کو رجیم چینج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ان نوجوان بہن بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سوشل میڈیا میں 5th جنریشن وار کا حصہ ہرگز نہ بنیں۔ میری ایک رائے ہے، اگر ہم سیاست کو بڑے غور سے دیکھیں، سیاست کے اندر جا کر دیکھیں، تو سیاست ایک گندا کھیل ہے، اس کو ہم گندگی بھی کہہ سکتے ہیں۔ دنیا کا سب سے خطرناک جو حصہ ہے وہ ہے سیاست کا، اور وہ پاکستانی سیاست ہے۔ یہاں پر نہ نون لیگ والوں کو پتہ چلتا ہے کہ نون لیگی ہیں، نہ پیپلز پارٹی والوں کو پتہ چلتا ہے پیپلز پارٹی کے ہیں، نہ تحریک انصاف والوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تحریک انصاف ہے۔ چلو آپ دیکھ لیں، جہانگیر ترین اور علیم خان کا دور دیکھ لیں، وہ بھی تو پاکستان تحریک انصاف کے تھے نا، انہی کے ورکر تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیوں یکدم آصف زرداری اور نواز شریف کا ساتھ دیا؟ کس لیے دیا؟ سوال آج بھی پھر وہی ہے کہ انہوں نے وہ ساتھ کس لیے دیا؟ انہوں نے اپنی کرپشن بچانے کے لیے ساتھ دیا، اور انہوں نے اپنی کرپشن کے، اپنے غیر قانونی پیسے کی حفاظت کے لیے سارے اقدامات کیے اور پاکستان کو بے حد نقصان دیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب سے
کہ آپ اس رجیم چینج کے ذکر سے ہٹیں، ملک کے حوالے سے بات کریں، عوامی مسائل پر بات کریں۔ موجودہ حکومت جب سے بھی آئی ہے، انہوں نے آتے ہوئے مہنگائی کا ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا گیا، اور اس طوفان میں نہ غریب بچ رہا ہے، نہ امیر بچ رہا ہے، اور نہ درمیانے طبقے کے لوگ بچ رہے ہیں۔ ہم کب تک اپنی افواج پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے؟ آخر کچھ تو ہے اس میں۔ میں اپنی دوسری رائے یہی دوں گا کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہے جس کی وجہ سے افواج پاکستان کو، سابقہ حکومت کو، عمران خان کی حکومت کو ہٹانا پڑا۔ ابھی وہ راز کھل کر نہیں آ رہے کہ ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے نا سابقہ حکومت کو ہٹانے کے لیے کچھ لوگوں نے کام کیے اور کچھ نیوٹرل نے بھی حرکت کی۔ یہ تو دوسری رائے بالکل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ عمران خان کی حکومت ہٹانے میں نیوٹرل کا کردار نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ پاکستان میں ہر پوائنٹ پر، ہر جگہ پر نیوٹرل کا کردار رہا ہے اور رہے گا۔ یہ آج کا نہیں ہے، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس بات کو تو عام پاکستانی مانتا ہے۔ لیکن ابھی اس وقت جو پوزیشن ہے وہ نیوٹرل کے کردار کو، یا نیوٹرل کے کردار کو سخت ترین الفاظ بیان کرنے کی نہیں ہے، آیا کہ یہ سوچنا چاہیے کہ نیوٹرل نے ایسا اقدام کیوں کیا۔ تو میرے خیال میں ایک بڑی دلچسپ وجوہات سامنے آئیں گی، کچھ مسائل سامنے آئیں گے۔ پاکستان میں ایک مافیا کام کر رہا ہے، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے ہمیشہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہمارے بکتے ہیں، کچھ بیرونی آقاؤں کی پسند اور ناپسند کا احترام کیا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت جو پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، چین ہم سے بے حد دور نکل چکا ہے۔ روس جو ہمارے قریب آ رہا تھا، ایک صاف ظاہر سپر عالمی طاقت ہے اور عالمی طاقت رہی ہے پورے دنیا کی، تو وہ ہمارے قریب آ رہا تھا، وہ بھی ہٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سعودی عرب بھی ہم سے دور ہونے کی کوشش کر رہا ہے، ایران، افغانستان۔ تو آخر اس رجیم چینج کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ عوام کو ہو رہا ہے۔ عوام تو پہلے مہنگائی کا شکار ہو چکی ہے۔ موجودہ یہ جو حکومت، 13 جماعتوں کی حکومت مل کر پاکستان میں اقتدار سنبھالا اور پاکستانی قوم کا بیڑا غرق کر دیا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ملک میں خودکشیوں کا رجحان بڑھ چکا ہے، عوام اتنی بے چین ہو چکی ہے۔ اب مجھے ایک بات سمجھا دیں، جس انسان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ کیا خودکشی نہیں کرے گا، یا وہ کسی کو نہیں مارے گا، یا وہ کسی کا گھر نہیں لوٹے گا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو میرے خیال میں آپ پالیسی میکر بڑے سمجھدار ہیں، اور آپ جیسا پالیسی میکر دنیا کے ہر ملک میں ہونا چاہیے تاکہ ان کی تباہی جلدی ہو سکے۔ تو ابھی یہ وقت نہ نیوٹرل کا ہے، نہ ان نیوٹرل کا ہے، نہ عدلیہ کا ہے، نہ عوام کا ہے۔ اس وقت ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، اور پاکستان کے حالات ایسے کریٹ کیے جا رہے ہیں جس میں یوٹیوبرز کا بھی ہاتھ ہے، جس میں سوشل میڈیا ورکر کا بھی ہاتھ ہے، جس میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا بھی ہاتھ ہے، تاکہ ملک کو نقصان پہنچایا جا سکے جتنا ہو سکے۔ تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ آپ نیوٹرل کو اپنا کردار کھول کر ادا کرنا چاہیے۔ پیچھ بیٹھ کے سائڈ پر ہو کر آپ کردار نہ کریں۔ اٹھائیں جو کرپٹ ہے اسے قانون کے کٹہرے میں لائیں۔ اور میں بھی درخواست کروں گا چیف آف آرمی سٹاف سے، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے، اور انٹیلیجنس کے جو چیف ہیں ہمارے ISI، ان سے بھی درخواست کروں گا، اور تمام کور کمانڈروں سے بھی درخواست کروں گا کہ پاکستان مشکل وقت میں ہے، عوام مشکل حالت میں ہے، عوام کی سوچ اور عوام کی جو رائے ہے وہ بڑی سخت اور شدید غصے والی ہے۔ آپ باہر نکلیں، آپ کھل کر آئیں، اور کوئی ایک نظام بنائیں جس کے تحت پاکستان کی عوام چل سکے۔ ابھی آپ دیکھیں 75% عوام ایک طرف ہے، ان کا اصرار ہے کہ عمران خان نے اچھے اقدامات کی تھی، اس کو ہٹانا جائز نہیں تھا۔
اور 25% جو عوام ہے وہ دوسری طرف ہے کہ شہباز شریف اور آصف علی زرداری اس ملک کو اٹھائیں گے، لیکن ایسا بالکل نہیں لگ رہا۔ تو اب نیوٹرل کو کھل کر سامنے آنا چاہیے، اور بجائے عوام تنقید کرے، ان کے سوشل میڈیا پہ تنقید کرے، ان کے الیکٹرانک میڈیا پہ تنقید کرے، ان کو جو ہے نا عوام گھسیٹے، تو یہ وہ وقت نہیں ہے میرے خیال سے۔ اب وہ وقت نہیں رہا کہ عوام نہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہے، نہ نون لیگ کو کر رہی ہے، نہ تحریک انصاف کو کر رہی ہے۔ عوام صرف پاکستان کو سپورٹ کر رہی ہے، اور ہمیشہ افواج پاکستان اور پاکستانی قوم کا ایک سلسلہ، ایک رشتہ رہا۔ تو اس رشتے کو اب اٹھانا چاہیے، اس رشتے کو اب گہری کھائی میں پھینکنے سے بہتر ہے آپ اس کو جو سنبھالیں اور کھل کر سامنے آئیں، اور تاکہ ملکی معاملات جو ہے نا وہ اپنے ہینڈ اوور کریں، تو اور عدل کا نظام لگائیں، انصاف کا نظام لگائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چور آدمی وزیر اعظم پاکستان بن کر بیٹھے اور ایک چور آدمی صوبے کا وزیر اعلیٰ بن کر بیٹھے، اور جس نے پاکستان کو اربوں ڈالر لوٹا اس کا نام ہے آصف علی زرداری، اور وہ اس ملک کے فیصلے کریں۔ اور جہانگیر ترین علیم خان آپ کے سامنے ہیں، اور مزے کی بات ہے جتنے بھی مخدوم صاحبان ہیں، مخدوم صاحبان میں 95 کرپٹ لوگ ہیں، انہوں نے ملک کی پیسہ کھایا ہے، انہوں نے ملک کی دولت لوٹی ہے، پاکستان میں ہر وڈیرے نے ملک کی دولت لوٹی ہے۔ تو نیوٹرلز کو چاہیے عدل کا نظام قائم کریں، انصاف کا نظام قائم کریں، بیچاری عوام پر جو ہے نا ملبہ نہ ڈالیں۔ آج گھی کا ریٹ 600 سے اوپر چلا گیا، آج سبزی کا ریٹ 200 سے اوپر چلا گیا، آج چینی، آئل، پیٹرول، یہ کون دے رہا ہے؟ ٹیکسز کون ٹیکسز جو آپ لگا رہے ہیں، جو ایک پالیسی آ رہی ہے، اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان پاکستانی عوام کو ہو رہا ہے، اور عوام میں نفرت ہو رہی ہے، اور عوام میں ایک خلا پیدا ہو چکا ہے۔ وہ کس نے خلا پیدا کیا؟ انہی سیاستدانوں نے۔ تو میں ایک آزاد تجزیہ رکھتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے کسی پارٹی کی حمایت کرنا، لیکن یہ میں بڑی کھل کے باتیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک میجر عادل ہے، وہ پاکستان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، اور وہ آج کل اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں، اور وہ ویڈیوز کس لیے آ رہی ہیں؟ اتنی جرأت کس کو ہوئی؟ کیوں دی گئی اتنی جرأت کہ ہمارے جو ہے نا ملکی معاملات جو ہے نا اٹھائے جا سکیں؟ تو یہ بڑے سخت سوالات ہیں، سخت رائے ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یوٹیوب پر آتے ہیں، ہر بندہ آتا ہے، ہر یوٹیوبر آتا ہے اپنے لائکس، کمنٹس اور فلاورز بڑھانے کے لیے۔ جھوٹ کی ایک مشین بنائی ہوئی ہے ان لوگوں نے، اور مسلسل جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، سچ کو جھوٹ کرتے ہیں، جھوٹ کو سچ کرتے ہیں۔ تو یہ پالیسی، اس پر کنٹرول ہونا چاہیے، اور اس پالیسی کو سخت کڑی نگرانی میں رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ ہم اگر عدل کے ساتھ رہیں گے، انصاف کے ساتھ رہیں گے، تو نظام چلے گا، ورنہ اگر غلطی تو نیوٹرل سے بھی ہوئی ہے، میں بھی کہتا ہوں بہت غلط کیا، اور کیوں کیا، ایسا کیوں کیا گیا، اس کے بارے میں ایک تحقیقات ہونی چاہیے۔ ہمارے پاکستان کے اداروں کو تحقیقات کرنی چاہیے، اور ماحول کو درست سمت میں لے آنے کی اشد ضرورت ہے اس وقت، ورنہ یہ آگ بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی۔ یوٹیوبر اپنے فلاورز اور اپنے پیسے کمانے کے چکر میں 100 سے 100 آپ کو یوٹیوب دیتے رہیں گے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہوگی، اور جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کرنا تو پاکستانی میڈیا کا اصل کام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تحقیق میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پاکستانی میڈیا نے ہمیشہ درست کام نہیں کیے۔ آپ جنرل مشرف کا دور سے لے کر نواز شریف کا دور، پیپلز پارٹی کا دور، اور آپ لے کر آئیں تحریک انصاف کا دور، وہ کون سا دور تھا جب میڈیا کے لوگوں نے درست کام کیا؟ آپ ابھی ایک چینل دیکھ لیں، سما چینل، جیو نیوز چینل، ان دونوں چینلز پہ مسلسل طور پر ایسے بڑھا چڑھا کر
رپورٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہوتی ہیں، کہانیاں بنائی جا رہی ہوتی ہیں، پروگرام کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں سابقہ حکومت نے کرپشن کی. آپ اے آر وائی اٹھا کر دیکھ لیں، اس پر بھی ایسے پروگرام بنائے جا رہے ہوتے ہیں جس میں یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ جو نون لیگ ہے اور پیپلز پارٹی ہے، یہ تو میں کہتا ہوں کہ دجال کی کوئی حکومت ہے. تو یہی میڈیا اپنے پیسے کمانے کے چکر میں پاکستانی عوام کو بیوقوف بنا رہا ہے، اصل حقائق سے ہٹا کر پس پردہ کچھ اور دکھا رہا ہے. تو اس بارے میں بھی عوام کو بھی اپنی جو ہے نا تھوڑی سی سوچ رکھنی چاہیے، اور اپنے ادارے ملک کی سلامتی کے لیے پوسٹنگ کو تھوڑا سا گریز کریں. بہرحال یہ میں جانتا ہوں کہ افغانستان سے جب امریکہ اور نیٹو افواج کے لوگ باہر نکلے تھے تو اس وقت وہ پریشان تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے. تو وہی آئی ایس آئی، وہی انٹیلیجنس ادارے ہمارے اور وہی افواج پاکستان جو ان کو نکال کر گھر بھیج رہی تھی. تو ہمارے ادارے ماشاءاللہ بہت قابل ادارے ہیں، ہماری فورسز بہت اچھی ہیں، دنیا کی اچھی فوجیوں میں ہماری فوج ہے. تو عوام کو بھی چاہیے کہ وہ صبر و تحمل کے ساتھ 5th جنریشن وار کا حصہ نہ بنے. میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، بس اتنا ہے کہ آپ 5th جنریشن وار کا بالکل حصہ نہ بنیں اور اپنے ادارے اور افواج پاکستان کے خلاف لکھنے سے گریز کریں تاکہ یہ ملک چل سکے اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہے نا چل سکیں. اپنا اور گرد و نواز سب کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی اگلے ویلاگ میں مزید نشاندہیاں کروں گا.